یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ بات چیت کا عمل شروع کیا، آپ نے لیڈروں سے ملے، جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملے، پھر اچانک سے اڈیالہ سے بات نکلتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے منع کیا ہوگا آپ کو کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزدار بارڈر جو بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں نے خود ساختہ کہہ دیا تھا کہ فواد چودھری صاحب سائڈ پہ ہو جائے؟ عمران خان صاحب نے تو واضح ہدایت کی تھی اس وقت کے سیکرٹری جنرل کو اور ان کو کہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کر کے سیاسی حکمت عملی بنائیں اور آگے چلیں. یہ ان کو ہی موت پڑتی ہے اور یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارا آگے ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں آپ پیچھے رکھ لیں، ہمیں آپ نہ رکھیں، لیکن پھر خود تو کچھ کریں. ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان سے خود بھی کچھ نہیں ہو رہا، یہ کسی کو بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے. لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کل بھی کچھ اچھی خبریں آئیں گی، آپ کو اس ہفتے کچھ اچھی خبریں بھی انشاءاللہ آئیں گی. دیکھیں لیڈر وہ بن جاتا ہے لیکن کامیاب تو وہ اپنے بل پہ ہونا ہوتا ہے نا. عمران خان جو ہے وہ عمران خان کے نام کے اوپر تو دیکھیں نا، یہ ساری جو اپنا گائے، ٹائپ رائٹر، کیلے، سیب، یہ سارے پہنچ گئے ہیں. آگے لیڈر تو انہوں نے خود بننا تھا نا. عمران خان تو یہی کر سکتے ہیں. 4000 لوگ بقول ڈیفنس منسٹر صاحب کے پچھلے 3-4 سالوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور یہ سب سے بڑی کیجویلٹیز ہیں پاکستان کے ہسٹری کی جو پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھی ہے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں پالیٹکس شامل نہیں ہے. جب آپ ایک آئیڈیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ خالی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے ایک سپیریئر آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم یہاں پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں سیاست کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. پاکستان نے جہاں اتنی بڑی بین الاقوامی کامیابیاں حاصل کی، جہاں ہم نے ایک بین الاقوامی ثالثی کا کردار ادا کیا، ایران امریکہ جنگ میں، پھر اب تو سن رہے ہیں کہ لیبیا میں بھی، یہ بہت بڑی کامیابیاں تھیں. لیکن اس کا عشر اشیر بھی پاکستان کے اندر نہیں کیا گیا. پاکستان کے اندر جو ہماری سیاست ہے وہ اس قدر زیادہ تقسیم کا شکار ہے. پاکستان کے اندر جو ہماری سیاست ہے وہ اتنی تلخیوں کا شکار ہے کہ اس میں کوئی بات چیت آ ہی نہیں پا رہی، جس کا فائدہ براہ راست علیحدگی پسند اٹھا رہے ہیں، ٹیررسٹ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خود اتنی تقسیم ہے کہ وہ اس وقت کسی لڑائی کی متحمل ہی نہیں ہو پا رہی. آپ نے جب لڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے اختلافات کم کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں. لیاقت علی خان نے جیسے کہا تھا نا، جب آپ ایک علیحدہ انگلیاں طاقت نہیں رکھتی لیکن جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ مکہ بن جاتا ہے. اگر آپ اپنے دشمن کے منہ پر ایک زبردست مکہ مارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قوم کو پہلے اکٹھا کرنا پڑے گا. اور یہ قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہے، اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، اگر آپ پاکستان کی میجورٹی کی جو آبادی ہے اس کو آپ سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں تو آپ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو سب سے بڑی اور پہلی جو ہماری ناکامی ہے ٹیررزم کے خلاف لڑنے میں وہ ہماری قوم کا اکٹھا نہ ہونا ہے. سب سے پہلے قوم کو اکٹھا کیجیے. اب دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر جو بزدار ماڈل لگا دیا خان صاحب نے، اس کا بھی بہت شدید نقصان ہوا. آج عمران خان کی رہائی کی تو بات ہی کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اب تو صرف خاندان بھی یہی اپیلیں کرتا پھر رہا ہے کہ جی ان کی ڈاکٹر سے تو ملاقات ہو جائے، ڈاکٹر سے علاج تو ہو جائے. یہ اتنا بڑا ڈکلائن ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ جیلوں میں گئے، جنہوں نے قربانیاں دیں، ان لوگوں کو نظر انداز کر کے ایسی قیادت امپورٹ کی گئی جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا. تحریک تحفظ آئین جیسی پارٹی جیسی اتحاد بنایا گیا جس کی لیڈرشپ ایسے لوگوں کو دی گئی جو علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہیں. آج تک اختر مینگل کی طرف سے، اچکزئی کی طرف سے پنجابیوں کی شہادتوں کے اوپر ایک لفظ نہیں ہوا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ تحریک انصاف جیسی جو وفاقی جماعت ہے اس کی قیادت ان لوگوں کو دے دی جائے
جن کا وفاق کے بارے میں خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یا سیکریٹریٹ لیڈرشپ ہے یا پھر اینٹی وفاق لیڈرشپ ہے۔ اس لیے غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، اور جب غلطیاں دونوں طرف سے ہوں تو دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی اپنی پالیسیز کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو بات چیت کر سکے، جو معاملات کو سدھار سکے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوششیں اس سلسلے میں جاری ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہم اب بھی بات یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اصل لیڈرشپ جو ہے، یہ جو ابھی سیکرٹری جنرل یا باقی لوگ، یہ چیئرمین یا باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت کوٹ لکھپت میں گرفتار ہے، جو اڈیالہ میں گرفتار ہے، ان لوگوں کو ریلیف دے کے ان سے بات چیت کرے۔ واحد راستہ آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ بات چیت کوٹ لکھپت سے شروع ہو اور اڈیالہ کو شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان سے کیا بات آپ کریں گے؟ یہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان ان کو نہیں جانتے، لہذا شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر چیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بات چیت کا آغاز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ٹیررزم کو شکست دینی ہے، پاکستان کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے تحت اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، بدقسمتی سے جو ہماری کوششیں ہیں ان میں جو کامیابی کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے دونوں طرف سے، پہلے حکومت کی طرف سے پھر خود تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ تو صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں بلدار ماڈل نافذ ہے، تو سر یہ بتائیں کہ جب 9 مئی کے بعد آپ سمیت بہت سارے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تو آپشن کیا بچا تھا پھر؟ آپشن یہ بچا تھا کہ بہت سارے لوگ تھے، پولیٹیکل لوگ تھے جو موجود تھے، ان لوگوں کو قیادت دینی چاہیے تھی۔ اس کو جو گلزار ماڈل جو لگایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید خان صاحب نے یہ سوچا کہ ہم عدالتوں کے ذریعے باہر آ جائیں گے۔ آپ جب 26ویں آئینی ترمیم یہ وکلا نہیں روکوا سکے تو اس کے بعد آپ کی عدالتیں تو ختم ہو گئیں، عدالتوں کے ذریعے تو آپ باہر نہیں آ سکتے۔ آپ کے پاس پھر آپ نے کہا کہ آپ انقلاب لائیں گے، ایک دن آپ انقلاب لاتے ہیں، دوسرے دن آپ پھر اسمبلیوں میں جا کے اور گاڑیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایک فیصلہ کر لیں نا، اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو پھر نظام کے اندر تو آپ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسپیکر گاڑی بھی دے دے، گارڈ بھی دے دے، اور وہ نہیں دیتا تو آپ اسے لڑتے ہیں، تو یا تو پھر آپ انقلاب والی پارٹی بنے یا پھر آپ سیاست والی پارٹی بنے۔ ہماری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انقلاب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سیاسی انداز سے آگے بڑھیں اور سیاسی طور سے اپنے معاملات حل کر کے آگے چلیں۔ یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ بات چیت کا عمل شروع کیا، آپ نے لیڈروں سے ملے، جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملے، پھر اچانک سے اڈیالہ سے بات نکلتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے منع کیا ہوگا آپ کو کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدار ماڈل جو بنایا گیا ہے، کہ یہ لوگوں نے کچھ ساختہ کہہ دیا تھا کہ فواد چوہدری صاحب سائڈ پہ ہو جائے؟ عمران خان صاحب نے تو واضح ہدایت کی تھی اس وقت کے سیکرٹری جنرل کو اور ان کو کہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کر کے سیاسی حکمت عملی بنائیں اور آگے چلیں۔ یہ ان کو ہی موت پڑتی ہے اور یہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارا آگے ہونا کوئی ضروری ہے، ہمیں آپ پیچھے رکھ لیں، ہمیں آپ نہ رکھیں، لیکن پھر خود تو کچھ کریں۔ ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان سے خود بھی کچھ نہیں ہو رہا، یہ کسی کو بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے، لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کل بھی کچھ اچھی خبریں آئیں گی آپ کو، اس ہفتے کچھ اچھی خبریں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ دیکھیں لیڈر وہ بن جاتا ہے لیکن کامیاب تو وہ اپنے بل پہ ہونا ہوتا ہے نا۔ عمران خان جو ہے وہ عمران خان کے نام کے اوپر تو دیکھیں نا، یہ ساری جو اپنا گائے، ٹائپ رائٹر، کیلے، سیب، یہ سارے پہنچ گئے ہیں، آگے لیڈر تو انہوں نے خود بننا تھا نا۔ عمران خان تو یہی کر سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ سب صحیح ہے، حلیمہ خان سے اڈیالہ جیل سے باہر آ رہی ہیں لیکن ملاقات نہیں کرائیں گی، اب انہوں نے دھرنے ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا کہ خود ہی آئیں گے، کیا کہیں گے کہ وہ امید ہو گئی ہے کارکنان سے؟ ظاہر ہے نا امید ہو گئی ہیں، اور دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ حلیمہ بی بی نے کوئی 7 کالز دی ہیں اور میکسیمم میرا خیال 70 لوگ آئے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں حلیمہ بی بی ہو جائیں یا اور وہ خود بھی کہتی ہیں کہ وہ سیاستدان تو نہیں ہے،
ان کی تو ظاہر ہے اپنے بھائی کو ریلیز کرانے کے لیے ایک ایفرٹ کوشش ہے جو ان کی ہونی ہی چاہیے، لیکن وہ سیاسی لوگ نہیں، سیاسی حکمت عملی بنانے کے لیے جو لوگ ہونے چاہیے تھے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں نہیں۔ ساری ان کی اب تک کی جو پی ٹی آئی کی ناکامی ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم وکیلوں کو آگے رکھیں گے۔ وکیلوں نے کیا کیا؟ سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی، حامد خان خود کینڈیڈیٹ بن کے سینیٹر بن گیا۔ پاکستان بار کونسل کی سیٹ خالی ہوئی، سلمان راجہ نے کہا کہ میں بنوں گا۔ جہاں پہ احمد اویس جیسے لوگ جن کی ساری عمر لائرز پالیٹکس میں گزر گئی، جہاں پہ اپنے ہمارے شہاب صاحب جیسے لوگ جن کی ساری عمر وکلا سیاست میں گزر گئی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ، ان کو انہوں نے سائیڈ پہ کیا، وہ خود پاکستان بار کونسل کے ممبر بن گئے، خود جو ہے وہ سینیٹر بن گئے۔ ان کی تو ابھی بھی حیثیت اوقات یہی ہے، انہوں نے اس سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ تو غلطی پی ٹی آئی نے یہ کی کہ سیاسی لوگوں کے بجائے ایسی نااہل وکلا لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کیا جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حامد خان وغیرہ کی آپ سب لوگ تو کورٹس میں رپورٹر، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ آخری طور سے نظر ڈال کے حوالے سے کیا ملک کی 2 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو سی سی ڈی تصدیق سے نہیں کرتی کہ اور ملزم ہوتا تو تھوڑی دیکھیں نا، سی سی ڈی کا تو ایک سمپل اصول ہے کہ اگر آپ جو غریب ہیں، آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے تو پھر سی سی ڈی ہے، اور اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ امیر ہیں، انفلوئنشیل ہیں، تو پھر آپ جی 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 ہیں۔ تو سی سی ڈی تو اس اصول پہ عمل کر رہی ہے۔ ابھی یہ ستلج فلم آئی ہے جو اپنا پنجاب کی، یہ سی سی ڈی والوں کو ضرور ایک دفعہ دیکھنی چاہیے کہ پھر اینڈ کیا ہوتا ہے۔ اور میں نے تو عظمیٰ انفارمیشن منسٹر صاحبہ کو، عظمیٰ بخاری صاحبہ کو کہا تھا کہ ان کے لیے ایک پریمیئر لانچ کریں اور اس کے بعد جو ہے ان کو دکھائیں کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آگے چل کے ایک کتنے بڑے عذاب کا باعث بنتی ہیں، اور اس سے ابھی تک انڈین پنجاب باہر نہیں نکل سکا، جس طرح سے انہوں نے سکھوں کی نسل کشی کی وہاں پہ 1984 کے بعد۔ اور یہ صرف حل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے یہ تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، اب یہ لوگوں نے اپنا نیا شروع کر دیا۔ اس کو تو شدید مذمت کرنی چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈار صاحب کے اوپر پریشر بڑھتا جائے گا، اور یہ اب انٹرنیشنل پریس اس کو اتنا لے رہا ہے کہ اس کے اوپر الٹیمیٹلی تو انہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تھینک یو۔